اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ اہدنا چلا ہمیں، الصراط راستے پر، المستقیم جو سیدھا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئیں کہ وہ رب ہے، تمام جہانوں کا، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ان صفات کو جب انسان مان لیتا ہے تو وہ بلا ساختہ بے ساختہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو پھر عبادت بھی ہم اسی کی کرتے ہیں اور مدد بھی ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کو رب مان چکا ہے اور رحمان بھی مانتا ہے، اللہ کو رحیم مانتا ہے، اسلام پہ عمل بھی کر رہا ہے، اس کو اتنی زیادہ کثرت سے دن میں اس دعا کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کتنی زیادہ دفعہ دن میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، حالانکہ انسان پہلے ہی ہدایت پر ہے، تو وہ کیوں اتنی دعائیں مانگ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب، اس بات کو خوب واضح سمجھ لیجئے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے، تو نے جو ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، اے ہمارے مالک، ہمیں اس پر قائم فرما، ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا۔ تو یہ ہدایت پر قائم رہنا، مستقیم رہنا، استقامت کے ساتھ ہدایت پر قائم رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ آخر تک کے جتنے انسان کے اعمال ہیں، فیصلہ انہی پر ہوگا۔ تو انسان ہدایت پر آخری دم تک قائم رہے، یہی جو ہے وہ کامیابی ہے، اور ہدایت کا مل جانا اور اس پر قائم رہنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ اگر ہدایت نہیں ہوگی تو وقتی طور پر انسان جو ہے وہ دنیا کے فوائد حاصل کر لے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر دنیا میں انسان کامیاب وقتی ہو بھی گیا تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی جو ہے وہ نہیں ہوگی جب انسان کے پاس ہدایت نہیں ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک ہدایت پر قائم فرمائے۔ اس لیے ہمیں بار بار جو ہے اس دعا کو جاری رکھنے کا، اللہ سے مانگنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ یہاں پر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں، سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ اب سیدھا راستے سے کیا مراد ہے؟ تو سیدھے راستے سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ یہاں پر دو مطلب جو ہیں اس کے ہو سکتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کے ہی مطابق یہاں پر اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس پر ہم قائم رہیں۔ یہ مطلب ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ پر وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ میرا اور تمہارا رب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور یہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یعنی اللہ کی عبادت جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ ایک اور جگہ سورہ یاسین میں فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یعنی میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو قرآن مجید خود تشریح کر رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی سے مدد مانگنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صراط مستقیم ہیں۔ صراط مستقیم کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راہ حق، حق کا راستہ، یعنی اسلام کا راستہ، مکمل کے مکمل اسلام پر عمل کرنا، یہ بھی صراط مستقیم کے مطلب میں داخل ہے۔ اور یہ کیسے داخل ہے؟ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں شرک سے منع فرمایا، پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، اس وقت جو ہے وہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا تو اس سے منع فرمایا، اور فحش کاموں کے کرنے سے منع فرمایا، اور دیگر جو ہے وہ معاملات کا، حقوق العباد سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔
اور اس کے بارے میں تمام احکامات بیان کرنے کے بعد، اسلام کے جو حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، اس سے جو سیدھے راستے سے مراد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ سے مدد مانگنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام اسلام پر عمل کرنا، حقوق اللہ تمام اور تمام حقوق العباد پر عمل کرنا، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ قرآن کی صحیح تعلیم جو ہے وہ سب تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔